حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بروز اتوار تاریخ 15 مارچ گھر پہ بیٹھ کر ناچیز چند کرونا وائرس کے متعلق نصیحت کی باتیں کرنا چاہتا ہے تاکہ ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور روشنی کا سامان بن جائے اور حالیہ کرونا وائرس کے نام سے جو پریشانی پھیلی ہوئی ہے اس سے محفوظ ہو کر مطمئن ہو جائیں۔ میں تو صرف آواز پہنچانا چاہتا تھا، کچھ دوستوں نے باتصویر آواز پہنچانا پسند کر کے ویڈیو لگا دی ہے۔ یہ ان کا فعل ہے، بہرحال میں ہر صورت میں آپ تک آواز پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو اس نصیحت آموز بیان کا عنوان ہے وہ ہے کرونا وائرس یورپی فتنہ ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک موسمی بیماری ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس مسئلے کو واضح فرمایا ہے
کہ ہم تمہیں سال میں 2 مرتبہ آزماتے ہیں. سال میں 2 مرتبہ تمہیں آزماتے ہیں. یعنی 6 ماہ بعد جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس تبدیلی کے وقت میں، تبدیلی کے زمانے میں تمہیں ہم آزماتے ہیں. تو ہر سال میں 2 مرتبہ موسم تبدیل ہوتے ہیں، سردیوں کا اور گرمیوں کا. اللہ پاک قرآن میں واضح فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں سردیوں اور گرمیوں دونوں موسموں میں 2 بار آزماتے ہیں. جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے موسم کا اس طرح سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، وہاں پر اللہ پاک اس طرح کی آزمائش ضرور رکھتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کریمہ آیت نمبر 126 اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اس آیت کریمہ کے اندر مختلف اقوال ہیں، لیکن اشارہ اس بات کی طرف بھی ممکن ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کا انسانوں کو اس طرح سختی کے ساتھ آزماتے رہنا ہے، یہ اس کا دستور ہے. اور اس کا مقصد یعنی اس کی حکمت کیا ہے کہ تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں.
اور کوئی مقصد نہیں. اس کا مقصد اللہ تعالی کی طرف انسانوں کے دلوں کو راجع کرنا ہے، مائل کرنا ہے، تاکہ وہ اپنے خالق تعالی کی نافرمانیاں چھوڑ کر اس کے فرمانبردار بن جائیں. اسی لیے اور مقام پر پروردگار فرما رہا ہے سورۃ انعام آیت نمبر 42 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. تم سے پہلے امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ان کو سختی اور بیماریوں میں مبتلا کیا، پکڑا، تاکہ وہ تضرع کرے، عاجزی کرے اللہ پاک کی طرف. غرض ہے کہ یہ موسمی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کروانے کے لیے آتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جو بخار ہوتا ہے نا، حدیث میں صوت اللہ فی ارضہ یؤدب بہ عبادہ، یہ اللہ کا کوڑا ہے، زمین میں اللہ کا کوڑا ہے، اس کے ساتھ اپنے بندوں کو ادب سکھاتا ہے. تو بھئی اس کی حقیقت صرف اتنا ہے کہ موسمی تکلیف ہے، اللہ تبارک و تعالی کے قانون کے مطابق آئی ہے، اور مقصد اس کا، حکمت اس کی بندوں کو ادب سکھانا، کفر اور برائیوں سے توبہ کروانا ہے، اور کوئی مقصد نہیں. اس کی حکمت اللہ پاک کی. اس کی جو کیفیت اور صورت حال مجھے بتائی گئی ہے کہ جی نزلہ زکام لگتا ہے، چھاتی جام ہو جاتی ہے، بند ہوتی ہے، حرارت رہتی ہے، پھر بخار سا محسوس ہوتا ہے. ارے بھائی یہ تو وہی سردی کے موسم میں، بدلتے ہوئے موسم میں یہ تکلیف سال میں 2 مرتبہ آتی ہے. جب بھی موسم بدلتا ہے اس طرح کی تکلیف، اس طرح کی بیماری میں لوگ عام مبتلا ہو جاتے ہیں. بچوں کو بھی ایسا ہو جاتا ہے، بڑوں کو بھی ایسا ہو جاتا ہے. اس کو ایک اتنا بڑا خوفناک ہوا بنانا کہ کرونا وائرس ایک شیطانی نام دے دینا انگریزی، ایک انگریزی نام دے کر لوگوں کو خوف ہراس میں مبتلا کر دینا، یہ سوائے یورپ کے شر اور فتنہ کے اور کوئی. دوستو یہ تو اس کی حقیقت کے بارے میں ہے. اس کا وبا سے کوئی تعلق نہیں. وبا اور بیماری میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر محدود چند بندوں تک رہ جائے تو بیماری ہوتی ہے، اگر اکثریت اس میں مبتلا ہو جائے اور زیادہ لوگوں میں پھیل جائے تو وبا بڑھ جاتی ہے. تو کثرت و قلت کے ساتھ اس کا فرق ہوتا ہے.
11 ارب آبادی بتائی جا رہی ہے دنیا میں. تو اتنا بڑی آبادی میں جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ 1,00,000-1.25 بندہ مر گیا ہے، متاثر ہے 5-6 ہزار مر گیا ہے اور 1,00,000-1.25 متاثر. تو بھائی اس کو تو اگر نام دیا جا سکتا ہے تو ایک عام معمولی سی بیماری کا نام دیا جا سکتا ہے. اس کو یہ کہنا کہ یہ ایک وائرس ہے اور کرونا وائرس ہے اور پتہ نہیں بندے اس کو کیا سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں وائرس جو ہے یہ وبا کو کہتے ہیں اگر، تو پھر اس کو وائرس کہنا ہی غلط ہے. یہ وبا نہیں ہے، یہ تو 5-6 ہزار بندہ مرنا اتنی 11 ارب کی آبادی میں، یہ اس کو معمولی بیماری سے بھی آگے نہیں بڑھا سکتا. کجا اس کو وبا کا نام دے دینا اور پوری دنیا کو پریشان کر دینا. تو میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معمولی سی بیماری ہے، اس کو وبا کا نام دینا غلط ہے. معمول کے مطابق یہ آئی ہے، موسمی حالات کے ساتھ اس کا آنا یہ دنیا کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت اور دستور کے طور پر ہو رہا ہے. اس کو ایک اچنبے کی عجیب شے بنا دینا یہ سوائے یورپی شرارت اور فتنے اور شیطانی کا اور کچھ نہیں. یہ اس کی حقیقت کے متعلق ہے. اب اس کے تحت جو یورپ کے اغراض و مقاصد ہیں میں ان کی طرف آتا ہوں. یورپ والے در حقیقت اس اغراض و مقاصد کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات ضرور کروں گا کہ یورپ والے جو ہیں وہ دنیا کے ذہن دل دماغ پر جن اور بھوت کی طرح سوار ہو چکے ہیں، اور یہ ان کے سوار ہونے کی وجہ آج کی کمزور عقل اور مضبوط نفس، کمزور عقل، سخیف عقل، رقیق عقل، سفیہ اور نادان عقل اور مضبوط نفس کی وجہ سے یہ ان کا ذہن پر دل دماغ پر تسلط ہو چکا ہے. کمزور عقل اور مضبوط نفس اس کے سائنسی اشیاء اور سامان دنیا اور سامان تعیش کی وجہ سے اس کے آگے غلام ہو گئے، اس کے آگے مغلوب ہو گئے، اس کے محکوم ہو گئے، اس کے بدترین غلام بن گئے. اب یہ ان کی ہر اڑائی ہوئی شیطانی افواہ کے آگے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے. یعنی ان لوگوں کی کمزور عقل، اس وجہ سے میں نے کہا کہ جو مضبوط عقل والا بندہ ہے، مضبوط عقل والا وہ ان کے سائنسی چمک دمک اور سائنسی سامان اور مال کی وجہ سے ذرہ برابر بھی اس کا ذہن دل دماغ متاثر نہیں ہوتا. وہ اس کو کوئی چیز نہیں سمجھتی. مضبوط نفس یعنی خواہشات نفسانی جن بندوں پر غالب ہیں، ان کا نفس ان سے غالب ہے، ان کا نفس ان سے غالب ہے، وہ نفس سے مغلوب ہے، جو نفسانی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال چکے ہیں اور نفس کے بندے بن گئے. نفس کا سامان دیکھ کر سائنس کا وہی ان کے آگے مرغوب ہے، اور ان کی ہر بات کو اس وقت
ہر چیز سے زیادہ مانتا ہے. جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل مضبوط اور عقل کے ساتھ روح مضبوط دی ہے اور نفس کمزور دیا ہے کہ اس کا نفس اس کی روح کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، یعنی نفسانی خواہشات کو وہ اپنی روح کے پیش نظر، اپنے روح کے تزکیے کی ضرورت کے پیش نظر بالکل پامال کر دیتا ہے اور نفسانی خواہشات کا بندہ نہیں بنتا. ایسا شخص ان کی سائنس کی تمام چمک دمک اور تمام عروج جو آپ کو نظر آ رہا ہے ذرا برابر بھی اس کو متاثر نہیں کر سکتا. یہ سب ہوائی عقل رکھنے والے، آج کے ہوائی عقل رکھنے والے نفس و شیطان کے بندے اس ابلیس کے آگے ہتھیار ڈال چکے ہیں. اس سے مروب ہو کر اس کی ہر اڑائی ہوئی افواہ پر وہ پورا یقین اور اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کرونا وائرس ہو یا اس طرح کے جتنے بھی وہ افواہیں اڑاتا ہے نا، ہم نے آزمائے، ایمان سے کہتا ہوں. یہ سب کچھ انہوں نے اس کو اللہ تعالی کی واحد سے بھی زیادہ حیثیت مقام دے کر اس پر یقین کر لیا. قلندر اقبال ہمارے نے یورپ کے آگے ان یورپی غلاموں، ان نفس شیطان کے بندوں، ان احمقوں اور سفیہوں کے بارے میں اقبال نے بہت کچھ لکھا. یورپ کیا ہے، اس کی یہ شرنگیزیاں کیا ہیں، اقبال نے اس کو بھی بیان کیا. اور آگے لوگ اس کے آگے کیا بنے ہوئے ہیں، اقبال نے اس کو بھی بیان کیا. سیاست دان جو حکمران ہیں دنیا کے، ان کے متعلق اقبال نے صاف لکھا ہے کہ یہ لوگ یورپ کے آگے کیا بن چکے ہیں. اقبال کے ایک دو شعر میں یہاں آپ کو سنانا چاہوں گا. بہت پتے کی بات کی ہے. ضرب کلیم میں علامہ کے پاس ایک نظم ہے، لا دین سیاست اس کا عنوان ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی، جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی، خدا نے مجھ کو دیا ہے دل خبیر و بصیر، میری نگاہ میں ہے میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لا دین، کنیز اہرمن دون ہاد و مرتضی. فرماتے ہیں یہ لا دین سیاست یورپ نے جو دنیا میں پھیلا رکھی ہے اور حکومت لا دین سیاست کے ساتھ چل رہی ہے. اقبال فرماتا ہے میری نگاہ میں یہ کیا ہے. اس کے لیے تین لقب اقبال نے ارشاد فرمایا. کنیز اہرمنو، ابلیس کی لونڈی، یہ لا دین سیاست دنیا کی
ابلیس کی لونڈی ہے. اب ابلیس کی لونڈی کا یہ مطلب ہے کہ ابلیس اس کا آقا ہے، جس طرح وہ حکم کرتا ہے یہ لونڈی اسی طرح ناچتی ہے. تو بقول اقبال جب سیاست ابلیس کی لونڈی ہو گئی تو سیاست کرنے والے ابلیس کے لونڈے بن گئے. دو نہاد کمینی طبیعت والی نیچ طبیعت ہے، بہت گھٹیا مزاج ہے. کیوں کہ ہمیشہ جہان میں فساد اور نفسانیت کی تگ و دو میں مصروف ہے، تو انتہائی کمی نہیں ہے. اور مردہ ضمیر ہے، تیسرا لقب دیا مردہ ضمیر. اب مردہ ضمیر مردہ ضمیر کو یورپ والے جو کہیں گے وہ تو اس کو سب کچھ سمجھ کے اس پر اعتماد کر کے اسی وقت عمل کرے گا، تو ضمیر جو مردہ ہے. اور آپ جو سننا چاہتے ہیں نا مجھ سے، یہ زندہ ضمیری کی بات ہے، یہ زندہ ضمیری کی بات ہے. عجیب بات ہے. اللہ اکبر و کبیرہ کہ ایک طرف تو لادین سیاست اور لادین نظام زندگی اور لادین نظام تعلیم اور لادین نظام معاشرت نے اتنا لانتی بنا دیا کہ ایک طرف تو اتنا آزادی دی جا رہی ہے کہ عورتیں ہر طرح کی کمینگی کے لیے تمام اخلاقیات، تمام ادیان سے بغاوت کر کے میرا جسم میری مرضی کی آوازیں لگا رہی ہیں اور ان کو پوری آزادی دی جا رہی ہے، تحفظ دیا جا رہا ہے کہ اگر پولیس والا بھی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے منہ پر مار دیتی ہے. اپنے ننگے جسم کے ساتھ اس کا پولیس والے کا منہ پیٹنا شروع کر دیتی ہیں. اور دوسری طرف خدا رسول کی یا انسانیت کی عقل کی حکمت کی صحیح بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. یا کس درجے کے یہ واقعی تو اقبال نے صحیح فرمایا، کنیز اہرمن کنیز اہرمن کس کو کہتے ہیں؟ شیطان. اہرمن کی لونڈی ہے، شیطان کی لونڈی ہے یہ سیاست، اور یہ شیطانی لونڈے ہیں، ابلیس کے لونڈے آئیں گے. دو نہاد ہیں، کمینے مزاج ہیں، مردہ ضمیر. فارسی کے اندر اقبال فرماتے ہیں جنیوا اور اقوام متحدہ کے مطابق، فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، پیام مشرق سے سنا رہا ہوں. پیام مشرق اقبال کی کتاب ہے فارسی، اس سے سنا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں در جنیوا چیست غیر از مکر و فن، قید تو این میں شو آن
نخجیر من فرماتے ہیں جنیوا میں کیا ہے، اقوام متحدہ میں کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں. غیر از مکر و فن، مکر اور فنکاری یعنی مکر کو حقیقت کا پانی چڑھا کر حقیقت کا پردہ دے کر پیش کرنا، یہ فن ہے. لاکھ لعنت ہے ایسے فنکاروں پر. مکر، مکاری اور فنکاری یہ ہے. فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں اقوام متحدہ میں کیا ہے. کسی قوم کی خیر خائی نہیں ہے، صرف مکاری ہے تمام دنیا کے انسانوں کے ساتھ، اور فنکاری ہے. فنکاری کا مطلب ہے مکاری کو چھپانا مختلف حربوں سے، طریقوں سے، یہ فنکاری ہے. تو مکاری اور فنکاری ہے. سید تو ہی میں وہاں نقشیر من، یہ بھینس میری ہے، یہ میرا شکار ہے، وہ بھینس تیری شکار ہے، یہ بھینس میری شکار ہے. بھیڑ بھینس کہتا ہوں، بھیڑ میں یہ بھیڑ یعنی بگیاڑ کہہ رہا ہے، بھیڑیا کہہ رہا ہے، بھیڑی آپس میں کہہ رہے ہیں، اقوام متحدہ میں بیٹھ کر بھیڑیے کہہ رہے ہیں یہ بھیڑیں یہ میرا شکار ہے، وہ بھیڑیں تیرا شکار ہے، یہ بکریاں میرا شکار ہے، وہ بکریاں تیرا شکار ہے. وہ کہتا ہے بس قوم بھیڑ بکری بن گئی ہے دنیا کی، اور اقوام متحدہ کے شیاطین بھیڑیے ہیں، اور مختلف ملک چھوٹے چھوٹے کر کے نا ان کو چوس رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور موج اڑا رہے ہیں. اقبال فرماتے ہیں اقوام متحدہ میں یہی ہے اور کچھ نہیں. لاکھ لعنت ہے ان پر جو اقبال کا نام بھی لکھتے ہیں تعلیمی اداروں پر، اور پھر اقوام متحدہ کو دنیا کا ہمدرد بھی کہتے ہیں. لاکھ لعنت ہے منافقوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ وہی فنکاری ہے تمہاری، یہ مکاری کے ساتھ فنکاری کر رہے ہو نا. اقبال نے صحیح کہا، یہ مکار بھی ہیں فنکار بھی ہیں. کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ اکبر. اقبال نے ایک شعر کہا ہے، اس کو محفوظ کرو. اقبال نے یورپی تعلیم جو ہے نا اس کے متعلق ایک شعر کہا ہے، علم رسواست اندر شہر و دست، علم رسواست اندر شہر و دست، جبرائیل از صحبتش ابلیس گشت. فرماتے ہیں علم جا کر یورپ میں شہر شہر جنگل جنگل میں ذلیل ہو گیا، اتنا رسوا ہو گیا عجیب طریقے سے علم کہ ان کے علم سے جبرائیل ابلیس بن گیا. کیا مطلب؟ جبریل جیسا نیک حضرت ابلیس کا خلیفہ بن کے نکل آیا. بس بھی مانا مراد ہے تو کہا جبرائیل اور ابلیس. یعنی کیا مطلب کہ دینی راہبر اور پیشوا لوگ ان کے علم کے ساتھ لگتے ہیں تو وہ بھی ابلیس بن جاتے ہیں. اور میرے خیال میں اقبال کی یہ حقیقت بری کلام، یہ حقیقت برے جملے ایمان سے کہیں گے. آپ ایسے دیکھ رہے ہوں گے ان کو جیسے سورج، کہ جو وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں بالکل آپ کو دنیا میں اسی طرح نظر آئے گی
کہ آج غوثوں خطبوں کی اولاد ان کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے تو دجال بن جاتی ہے، ابلیس بن جاتی ہے۔ جبرائیل از صحبتش ابلیس، کیا بات! ایمان سے بتائیں لوگوں، مسلمانوں، انسانوں، تو سوچو تو صحیح ہے، یہ دنیا میں واحد میرے خیال میں یہ زمانہ جدید اور ماڈرن ہے جس کے اندر لوگوں کا روپیہ اور زور خرچ ہو رہا ہے کس پر؟ کہ نیک بھی ابلیس بن جائے۔ اب ابلیس تو بغلے مارتا ہوگا نا، ہم تو سنتے تھے کہ ابلیس کا تخت جو ہے وہ سمندر پہ ہے، اب لگتا یوں ہے کہ اٹھا کر اس نے یورپ میں رکھ لیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ان الفاظ کے بعد میں اغراض و مقاصد بیان کرتا ہوں۔ پہلا مقصد جو ناچیز کو سمجھ میں آیا، یہ امریکہ اور یورپ اور سرمایہ داری کی ایک چال ہے۔ کیا اشتراکی ملک ہے چائنا؟ چائنا اشتراکی ملک ہے، یہ آپ کو پتا ہے۔ اشتراکیت اور سرمایہ داری کی جنگ ہے بڑے عرصے۔ سرمایہ داری نظام یورپ کا ہے اور اشتراکی جو ہے وہ روس اور اس کے اتحادیوں کا ہے۔ اتفاق سے چائنا کی مصنوعات باوجود اس ملک کے اشتراکی ہونے کے تو دنیا پہ چھا گئی۔ امریکہ جو ہے وہ چوتھے نمبر پر جا کر گر گیا پیچھے۔ دنیا میں معیشت چائنا کی مضبوط ہو رہی تھی، کاروبار اس کے ساتھ پوری دنیا کے ملک دن بدن مضبوط سے مضبوط جوڑ رہے تھے۔ امریکہ ملعون ہے، وہ یہودی ہے اور یہودی سازشوں کا شیطان ہے، اس کو یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہ سی پیک بن گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔ یہ آپ کو معلوم ہے میرے خیال میں جس کو سائنسی، جن کو سائنسی نعمتیں یا آسائشیں ہیں یا سائنسی فتنہ انداز یہ اشیاء، یہ جتنی بھی ہیں جن کو بالکل میسر نہیں تھی، ان کو ٹگوں کے اندر گھر بیٹھے ہوئے وہ مل جاتی ہیں، یہ سب چائنا کی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چائنا نے چیزیں سستی طرح بنا دی کہ گھر گھر پہنچا دی۔ سعودیہ جاؤ، جدھر جاؤ، اس کی چیزیں عام ملتی ہیں اور سستی ملتی ہیں اور بندے خوب خریدتے۔ وہ کہتے ہیں یار خراب ہو جائے گی تو دیکھا جائے گا، چلو 4 دن موج تو اڑاتے ہیں نا، ایسے ہے نا؟ موبائل سب سے زیادہ اس کے چل پڑے، سب کچھ۔ تو مصنوعات کی دنیا میں چائنا نے ایک نام نکالا اور معیشت اس کی مضبوط ہو رہی تھی، اور مسٹر جو ہے امریکہ، یہ بہادر جو تھا، وہ ظالم ہے، وہ لوگوں کا خون نوچتا ہے اور اشیاء سستی بیچنا اس کو کبھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو سہولتیں دینا یہ یہودی کا کام نہیں ہے۔ یہودی لوگوں کو صعوبتوں میں ڈالنا، مصیبتوں میں ڈالنا، پریشان رکھنا، فساد فی الارض کی کوشش کرنا، یہ اس کی طبیعت اور مزاج ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یسعون فی الارض فساد، یہ روئے زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا کام کیونکہ فساد، اسی وجہ سے جرمن کے وہ عیسائی نے کہا تھا، ہٹلر نے، کہ اگر کہیں بھی دنیا میں فساد نظر آئے، فتنہ نظر آئے، تو اس کے پیچھے چھوٹے سے چھوٹے یہودی کا ہاتھ ضرور ہوگا۔ بلکہ اس نے کہا تھا کہ میں دنیا کو سارے یہودی اس لیے نہیں مار رہا تاکہ میرے مارنے کو حق بجانب سمجھنے کے لیے لوگوں کے پاس دلیل رہ جائے کہ میں نے جو ان کو مارا تو کیوں مارا، دلیل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب لوگ دیکھیں گے تو فیصلہ کریں گے کہ واقعی یہ خنزیر ایسا ہے، اس کو مرنا ہی چاہیے۔ اس نے چائنا کے ساتھ یہ ظلم کرنا تھا، اور کوئی چیز یہ یعنی دنیاوی لحاظ سے جو میں مقصد اور غرض جو ہے اس کو دنیاوی لحاظ سے اپنے ایک
ایک بڑے دشمن کو گرانے کے لیے، اور ایک دم اس کو کہتے ہیں سرد جنگ. ہاں جی، ایسی سرد جنگ اس نے کی تو اس کو چند دنوں کے اندر مات کر دی، گرا دیا. اس کی معیشت تباہ ہو گئی، اس کا تمام سامان دنیا سے ایک دم جام ہو کر رہ گیا، کاروبار اس کے معطل ہو گیا، آمد رفت ختم ہو گئی. یہ ایک بہت بڑا ایک شیطانی حربہ تھا جو اس نے اختیار کیا. یہ ایک غرض. دوسری غرض اللہ اکبر، اس کو تو میں نے یوں سمجھو کہ دنیاوی لحاظ سے اس کے جو شیطانی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں ان میں سے ایک کے طور پر سامنے رکھا ہے. جو اصل اور بڑا مقصد ہے نا، وہ اب میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں. اس کا بڑا مقصد کیا ہے؟ یورپ والوں کا اس شیطانی سے بڑا مقصد کیا ہے؟ کرونا وائرس، کرونا وائرس، کرونا وائرس. یہ مقصد جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، سب سے بڑا مقصد خطرناک، مسلمانوں کے دو دنیا میں عظیم مقدس دینی مرکز، عبادت کے عظیم مرکز حرمین شریفین، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار شریف، مسجد شریف اور کعبۃ اللہ اور حرم شریف، ان دونوں کو ویران کرنا، یہ اس خبیث کا مقصد ہے یورپ. کیونکہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، الغارہ علی العالم اسلامی کتاب کے اندر یہ موجود ہے. اللہ، یہ پروٹوکول سے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اور الغارہ علی العالم اسلامی کتاب کے حوالے میں پہلے پیش کر چکا ہوں. اس کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں نے یورپ کے اندر یا اسرائیل کے اندر کہیں بیٹھ کر انہوں نے، صرف یہودیوں نے، ان کے اندر عیسائی شامل نہیں تھے، انہوں نے مشاورت کی. مشاورت کے بعد جو کچھ انہوں نے ظاہر کیا وہ اس کتاب کے اندر ہے، الغارت علی العالم الاسلامی. یہ انگلش میں بھی تھی اور ہے، عربی میں بھی ہے، میرے پاس عربی میں ہے، اردو میں بھی اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. الغارہ علی الاسلامی کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی اسلام کی تہذیب کو مٹانے کی، لیکن ہم مٹا نہیں سکے، ہم فیلو گئے، ناکام رہے. کیا وجہ ہے؟ دو چیزوں کی وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں، اسلامی تہذیب بچ جاتی ہے. ایک ان کے اندر اولیاء اور صوفیاء ہوتے ہیں جو ان کے نبی کے اتنے تابع دار ہوتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کے اندر بھی اپنے نبی کی مخالفت گوارا نہیں کرتے. اللہ، جن کو صوفیاء کہتے ہیں. دوسرا، یہ حرمین شریفین، مکہ مدینہ کا وجود. انہوں نے کہا جب تک یہ دو چیزیں ہیں دنیا میں، ہم اسلام کی تہذیب دنیا سے نہیں مٹا سکتے. اب میرے دوستو، ان دو مقدس مقامات کا ویران ہو جانا، یہ ان کی کامیابی ہے، یہ یہود نصارہ کی کامیابی ہے. امت مسلمہ کی بدترین ناکامی.
اور ہو سکتا ہے بات مشہور ہے کہ یہودی فرنگی یورپی 100 سال آگے کی سوچتے ہیں، یہ بات مشہور ہے نا، 100 سال آگے کی سوچتے ہیں. انہوں نے 100 سال آگے کی یہ سوچی ہو کہ ہم جن کو حکومت دے رہے ہیں مکے مدینے اسی لیے دے رہے ہیں کہ کبھی ان کی برکت سے ہم ان کی وساطت سے اپنے مطلب میں کامیاب ہو جائیں. کیونکہ یہی لوگ ہمارے اندھے موتقد ہیں، ہماری سائنس کے موتقد ہیں. وہاں پر خواجہ کہتے ہیں خواجہ. انگریز گورے کو قرآن سے بڑا مانتے ہیں. ہاں جی، جو کچھ وہ کہہ دے گا بہت سار پہ آخر ہے، اس کے آگے نہیں بول سکتے. تو کیونکہ یہ اندھی اتباع ان کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کو بے وقوف سفہاء الاحلام کہا، اور وہ خارجی لوگ ہیں، ان کو سفہاء الاحلام حضور نے فرمایا تھا. تو ان کی صفاحت جو ہے یہود نصارہ کو معلوم تھی کہ یہ بے وقوفوں کو ٹولہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں کھیلے گا. افسوس سے کہہ رہا ہوں، میں اب ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو مکے مدینے کے مشائخ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر ایک مذہبی ٹولہ اور ایک سیاسی ٹولہ ہے. ایک مذہبی ٹولہ ہے وہاں، ایک سیاسی ٹولہ ہے. ایک کو آل سعود کہتے ہیں، ایک کو آل شیخ کہتے ہیں. میں دونوں سے پوچھتا ہوں کہ مان لیا یہ کرونا وائرس کوئی وبا ہے، کوئی عذاب ہے، بہت ہی موذی اور متعدی بیماری ہے جو چھوت کی طرح ایک سے اڑ کر دوسرے کو لگ جاتی ہے. فرض کیا، مان لیا، لیکن بتائیں تو صحیح، کوئی بیماری ہو، کوئی وبا ہو، قرآن مجید، فرقان حمید اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کے متعلق مسلمانوں کو کیا حکم جاری کیا اور کیا ہدایات ارشاد فرمائی ہیں. کیا قرآن مجید اور احادیث کے اندر اور تاریخ کے اندر یہ تواتر کے ساتھ ثابت نہیں کہ جب مصیبت اور تکلیف پہنچے، وبا ہو، بیماری ہو، کوئی بلا ہو، تو کیا مسلمان نہیں جانتے کہ ان کو حکم ہے اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ سب دنیا جانتے ہیں مسلمانوں کی کہ نہیں؟ ایمان سے بتا، جانتے ہیں سب مسلمان کے نہیں کہ رجوع کرنا ہے اللہ تعالی کی طرف ہے؟ تو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کا کیا معنی ہے؟ دیکھو، یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا. حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو خبر دی تم پر عذاب آنے والا ہے، تم نے میری بات نہیں مانی، میں جا رہا ہوں، تم پر عذاب آئے. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام تشریف لے گئے، پیچھے عذاب آ گئے. ان کو پتا تھا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. قوم یونس علیہ السلام کو خبر تھی اس بات کی کہ یقین تھا کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ بات بھی جھوٹی نہیں ہے. ادھر بادل سیاہ اٹھے، عذاب کی صورت حال پیدا ہونے لگی. ان کی آنکھوں نے دیکھ لیا
اور فوراً گھروں سے بیویاں اور بندے نکل کر ایک میدان میں بچوں کو گرا دیا ایک طرف، بچے علیحدہ تڑپنے لگے، چھتوں پہ کو چڑھ گئے، کو کیسے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر ہے جی توبہ اور سچے دل سے ایمان لائے اور توبہ کی، اللہ تعالی نے سر پہ آیا ہوا عذاب واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب کوئی قوم عذاب کو دیکھ لیتی ہے ہم واپس نہیں کرتے، صرف قوم یونس سے ہم نے واپس کر دیا۔ توجہ ہے؟ بولو بولو۔ اچھا، یہ وہ میری عادت بنی ہوئی نا بولو بولو، اس طرح دوست دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے تو میں نے کہہ دیا۔ تو میرے دوستو یہ ہوا سورۃ یونس، ارشاد ربانی ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ بات کو سمجھنا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ پہ ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کے آگے آہوزاری کرو، اس کی بارگاہ کے اندر تضرع تذلل عجز و نیاز کے ساتھ گرو، تمہیں معافی دے گا۔ ٹھیک ہے، تمہیں معافی دے دے گا۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالی عذاب تکلیف اس لیے دیتا ہے تاکہ جیسے چرواہے کے گھر سے دور بھیڑ بکریاں بکھری ہوتی ہیں تو ڈنڈے سے وہ گھر کی طرف جمع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے لالچ میں، نفس کی خواہش میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اپنے دربار کی طرف یہ عذاب کا ڈنڈا چلاتا ہے تاکہ یہ اکٹھے ہوں اور میری بارگاہ کے اندر گریں۔ بات کو سمجھنا، اکٹھے ہوں اور میری بارگاہ کے اندر گریں۔ تو ویسے دعا اکٹھے مانگنا افضل ہے، اسی وجہ سے جماعت رکھی گئی تاکہ با جماعت نماز پڑھو، اس کے اندر دعا مانگو، ہو سکتا ہے کوئی آمین کہنے والا ایسا ہو کہ اس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے اندر جہاں جہاں اجتماعی عبادت کے احکام جاری کیے گئے ہیں وہ اسی حکمت کے تحت تو ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ضرور ہے، اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے وقت بھی زیادہ ہاتھ فرمایا، بہترین کھانا افضل وہی ہے جس پر ہاتھ زیادہ جمع ہو۔ کیوں؟ کہ اس سے برکت ہو جائے گی، پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں برکت ہے۔ تو بھئی اللہ تبارک و تعالی عذاب تکلیف تو بھیجتا ہے تاکہ اس کی بارگاہ میں جمع ہوں اور فریاد کریں، اپنے خالق مالک ناراض کو منائیں، راضی کریں۔ اور بتاؤ جو مرکز ہیں جمع ہونے کے، وہ مکے مدینے کے ڈاکو بن کر بیٹھنے والے لوگوں سنو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے آگے ہر کسی نے سر ڈال دیا ہے تمہارے پیسے کو دیکھ کر، ملا نے تمہیں تو سیدھی بات نہیں کہتا۔ بتاؤ تو صحیح، تم تو قرآن حدیث کے لیے پتہ نہیں کتنے وہاں پر مشیر ملا علیہ شیخ بنا رکھے ہیں،
آل شیخ میں سے تمہیں کسی نے ملامت نہیں کی کہ اب تو الٹا مدینہ شریف، مکہ شریف، حرم نبوی اور حرم مکی جو ہے، حرم الہی، ان دونوں کو کھولنے کا وقت تھا کہ اور لوگوں کو تم بلاتے کہ آؤ، اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کی بارگاہ میں جمع ہو کر اس کو راضی کرو، ہے یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ حرم نبوی ہے، مسجد نبوی شریف ہے، یہ مقدس مقامات ہیں، ہے جی ادھر آؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رو، گڑ گڑاؤ، اور تمہارا تو حق بنتا تھا، فرض تھا تم پر کہ تم اللہ کے اور اس کے رسول کے دربار کے دروازے کھول دیتے، اور تم نے الٹا ایسا کیا کہ دروازے بند کر دیے، کعبے شریف جو ہے اس کے آگے دیواریں ڈال دی، مسجد نبوی شریف کو ویران کر دیا۔ ارے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے یہودیوں کے ساتھ چلنے کا عہد کیا ہے یا خدا رسول کے ساتھ چلنے کا عہد کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ویران کر رہے ہو؟ بتاؤ مسلمان اب تمہارے چکلوں میں جائیں، تمہارے سینماؤں میں جائیں جو سعودیہ میں کھول رکھے ہیں، کدھر جائیں؟ تمہارے ادھر جو ہوٹل ہے عیاشی کے چکلے ہیں بدکاری زنا کے لیے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، ادھر لوگ جائیں دعا کے لیے۔ اب میں پوچھتا ہوں، اب میں شکیں بنا کر پوچھتا ہوں، بات کو سمجھنا، میں شکیں بنا کر پوچھتا ہوں، صورتیں بنا کر، مکہ مدینہ کو جو بند کیا ہے، حرم نبوی، حرم مسجد نبوی شریف اور مسجد حرام دونوں کو جو بند کیا ہوا ہے، اس کی وجہ بتاؤ کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں، جو صورتیں بنتی ہیں، جو شقیں ممکن ہیں، وہ میں آپ کے سامنے میرے بھائیو، یا تو یہ مقصد ہے کہ کعبہ شریف کو وائرس نہ لگ جائے، تو کعبے کو بچانا مقصد ہے، حضور کے روضے کو بچانا مقصد ہے، حضور کی مسجد کو بچانا مقصد ہے، وہاں بیماروں کے، وائرس زیادہ لوگوں کے ہاتھ منہ لگنے کی وجہ سے ان کو وائرس نہ لگ جائے، ان کو بچانا مقصد ہے۔ ایک صورت یہ ہے، ایک شق یہ ہے، دوسری شق یہ ممکن ہے کہ لوگ بہتے جمع ہوں گے تو ایک شخص جو وائرس والا ہے اس سے دوسروں کو نہ لگ جائے، تو لوگوں کو بچانا ہے یا کعبے کو بچانا ہے، دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو کعبے کو بچانا ہے یا لوگوں کو بچانا ہے، دو ہی صورتیں ممکن ہے، تیسری ممکن ہی نہیں۔ اگرچہ تیسری ممکن ہے لیکن میں اندر رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ وہ منظر عام پہ لوگوں کے سامنے بھی نہیں ہے اور وہ ظاہر بھی نہیں ہے، جی وہ ظاہر نہیں ہے، وہ مخفی چیز ہے، اور یوں سمجھو جیسے تعویل ضعیف ہوتی ہے نا، اس وجہ سے اس سے میں رہتا ہوں۔ توجیہ ضعیف کے طور پر اس کو مطلوب کرنا۔ تو میرے بھائی، میں ان سے پوچھتا ہوں، بتائیں، دو ہی مقصد ہو سکتے ہیں، یا کعبہ شریف کو، یعنی یا تو حرمین کو بچانا، بولو، یا ثقلین کو بچانا۔ اگر حرمین کو بچانا مقصود ہے، سمجھنا بھائی، اگر حرمین کو بچانا مقصود ہے تو سراسر باطل، سراسر کفر کا نظریہ، یہ سوائے یہودیت شیطانی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا،
کیوں؟ ارے حرمین تو وہ ہے اللہ نے زمین پہ ان کو رکھا اس وجہ سے ہے کہ جسمانی اور روحانی تمام بیماریاں ان کی برکت سے دور ہوتی ہیں. یہ تو ہمارے لیے اللہ تعالی نے شفا کا سامان دنیا میں رکھا ہوا ہے. تو اگر کوئی آدمی کسی مریض کو دوائی نہ دے، کیوں؟ اگر دوائی دیتا ہوں تو تیرے منہ کے ساتھ لگنے کی وجہ سے دوائی خراب ہو جائے گی، تو اس لانتی سے کہو پھر دوائی بنائی کی گئی. اس ملعون سے پوچھو پھر دوائی کس لیے بنائی گئی؟ دوائی تو ہمیشہ ہوتی ہے بیماری کو دور کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ضروری ہے استعمال کرنا. جب استعمال نہیں کرنے دو گے، یہ تو اسی طرح کی بات ہے، یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ ایک طرف یہ کہنا کہ دنیا میں جس ملک کے پاس ایٹم ہے وہ ملک بچانے کے لیے ہے، دوسری طرف جب غیر ملک جو ہے وہ اس پر حملہ آور ہو تو پھر لوگوں کو مرنے دینا اور ایٹم نہ چلانا. کیوں؟ کہ ایٹم کو بچانا ضروری ہے. اب بتاؤ کس کو بچانا ضروری ہے، لوگوں کو کہ ایٹم کو؟ تو یہ کیسی عجیب بات ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. وہ کعبہ شریف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر طرح کے مریض رکھے تھے. آپ نے کسی مریض کو پیچھے نہیں کیا، ہاتھ دیا. انہوں نے دعا منگوانا ہوتی تو آپ دعا مانگ دیتے ہیں. وہ تو بارگاہ ہی ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ اس کے ذریعے تکلیفیں دور ہوتی ہیں. جس کو اللہ نے تکلیفیں دور کرنے کا مرکز بنایا ہوا ہے، ارے عجیب بات ہے، یہ اس کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں وائرس کعبے کو نہ چمبڑ جائے. وہ بے وقوف، ساری دنیا کے وائرس کعبے کے ساتھ لگا دو، ساری دنیا کے وائرس کعبے کی برکت سے مر سکتے ہیں، لیکن کعبے کو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کس لیے بولا؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ ہاتھ جمرے کس لیے رکھے ہیں؟ ادھر ادھر سے دنیا آئے. کیوں فرمایا دنیا آئے؟ کیوں فرمایا؟ کیوں بلایا وہاں پر؟ اسی لیے تاکہ دکھی دنیا میری بارگاہ میں آئے. اس کی برکت سے گناہ بھی دھل جائیں گے اور بیماریاں بھی دھل جائیں گی. گناہ بھی دھلیں گے، بیماریاں بھی دھلیں گی. یہ حجر اسود ہے، یہ کیسا نظریہ ہے؟ یہ سوائے یہودی سائنس کے اور کوئی نظریہ یہ نظریہ نہیں دیا گیا. یہ سعودی والوں کو یہ نظریہ وہاں سے ملا ہوا ہے. جی اس کے حوالے مجھے جواب دیں. میں پوچھتا ہوں، بتاؤ. چلو مان لو اللہ کے ولیوں کے دربار کے قریب ہونے سے شرک ملتا ہے. بتاؤ خدا کے دربار میں جانا تو ضروری ہے نا، تو ادھر بھی جانے سے شرک ملتا ہے. وہ ادھر زمزم شریف ہے، بولو زمزم کس لیے ہے؟ یہ بیماریاں دور کرنے کے لیے ہے یا بیماریاں لگانے کے لیے ہے؟ دور کرنے کے لیے. حدیث شریف میں آیا ماں زمزم لما شرب والا، جس مقصد کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس مقصد کے لیے زمزم پیا جائے گا، حضور نے فرمایا یہ اسی مقصد کو پورا کرتا ہے. اب حضور تو فرما رہے ہیں ماں یہ زمزم پانی برکت والا ہے، جس مقصد کے لیے پیو گے وہی مقصد پورا ہوگا. یہ وہاں کے آج کے جتنے محدث ہیں، جتنی کتابیں لکھتے ہیں، ان کتابوں کے اندر یہاں امام شمس الدین راہبی کا واقعہ
کہ انہوں نے زمزم کا پانی پیا اس نیت سے اللہ میرا حافظ، ان کو اللہ نے کمال حافظ، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے پیا اس دعا کے ساتھ، اس ارادے اور نیت کے ساتھ، اللہ میرا حافظہ شمس الدین ذہبی والا ہو جائے، ان کا اسی طرح کا ہوگا۔ تو تم لکھتے ہو تو زمزم تو ہے وہ پانی شفا ہے، پانی ہی شفا ہے، تو جو شفا پانی ہے وہاں سے بھی تم نے دور کر دیا۔ وہ یہودی نے تمہیں بوتھے پر منہ پر چڑھانے کے لیے تو کیا کہتے ہیں اس کو، ماسک ہے، اور ہم کہیں گے جس طرح بکری اور بھیڑ بکریوں اور یہ جانوروں کے منہ پر چھکا چڑھایا جاتا ہے نا، پتہ نہیں پنجابی کیا کہتے ہیں، چبو، چکا، چکو، یہ جانوروں کے منہ پر۔ اور یہودی نے بیماری سے بچنے کے لیے یہ چھکا جانوروں کا بتایا، وہ تم نے چڑھا لیا، اور خدا نے بیماری کو ٹالنے کے لیے کعبہ بنایا، وہ ظالموں تم نے اس کو استعمال کرنے کی بجائے بند کر دیا۔ کعبے کو بچا رہے، زمزم کو بچا رہے، زمزم میں بیماری نہ چلی جائے۔ اور شرم کرو منافقو، تم نے کہاں سے سبق پڑھا ہے؟ اسی لیے یہودی نے مدینہ یونیورسٹی بنائی اور مکے میں یونیورسٹی بنائی، اس کو پتا تھا کہ اب سبق میرا چلے گا، خدا رسول کا نہیں چلے گا۔ اگرچہ حدیث پڑھیں گے لیکن سمجھیں گے میرے دماغ سے، ان کا دماغ ہی نہیں رہا۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، اب نہ تن میں تیرا ہے نہ من میں تیرا ہے۔ اسی وجہ سے یہ تیرا سر، تیرا سینہ اپنا ہے، لیکن اندر کے جو مواد ہیں وہ سب یہودی سے بھرے ہوئے ہیں، یہودیت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے تمہارا یہ حال ہے، اور تم نے اللہ کے گھر کو بند کر دیا۔ وہ بتاؤ مسلمانوں، اللہ کے گھر کو بچا رہے ہیں، یہ تو اللہ کو بچانے والی بات ہے۔ وہ بتاؤ اللہ کو کوئی دکھ لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وائرس لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے گھر کو وائرس کیسے لگ سکتا ہے؟ میں تو کہوں گا وہ تمہیں خدا تعالیٰ نے ایک نحوست میں مبتلا کرنا تھا، دنیا میں تمہارا ایک توا لگنا تھا، تمہاری چھپی ہوئی ذہنیت منظر عام پہ آنا تھی کہ تم اتنا پرلے درجے کے بے وقوف ہو کہ خالی روضہ رسول سے منع نہیں کرتے، اس سے دور نہیں رکھتے لوگوں کو، تم تو یہودی کے اشارے پر خدا کے دربار کو بھی بند کر دیتے ہو۔ بھائی اگر مقصد ہے کعبے کو بچانا تو سراسر کفر اور بے دینی ہے، اور اگر مقصد ہے لوگوں کو بچانا کہ ایک سے اڑ کر دوسرے کو نہ پہنچے، اگر یہ مقصد ہے تو پھر میں پوچھوں گا کہ کعبے کے آس پاس ارد گرد 2 دیواریں ہیں، اس کے بعد طواف ہو رہا ہے، میں لائیو دیکھ رہا ہوں، 10 فٹ پر ایک دیوار ہے، پھر 10 فٹ کے فاصلے پر دوسری دیوار ہے، اس کے بعد باقی مطاف جو ہے اس میں لوگ کم تعداد میں دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ کمی بڑھ رہی ہے، کم تعداد میں وہ طواف کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے اگر لوگوں کو بچانا ہے تو وہاں پر تو بندہ نہیں ہونا چاہیے تھا، دور کر کے طواف کی اجازت دینے کا کیا معنی ہے؟ سمجھتے نہیں، لیکن سمجھدار ہیں پھر لوگ تو پھر مل رہے ہیں، اپنے آمنے سامنے آ رہے ہیں۔
کرتے ہوئے ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گزر رہے ہیں، تو پھر تو حق بنتا تھا تمہارا اگر لوگوں کو بچانا، ظاہر کھل کر لوگوں کو نہ لگ جائے، ایک کا دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو جائے، اگرچہ یہ بھی کفر کا نظریہ ہے اور ان کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم بخاری مسلم مانتے ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے لا عدوى ولا طیرہ تھا، حضور نے فرمایا ایک بیماری اڑ کر دوسرے کو نہیں لگتی۔ کیا وہ بخاری مسلم کی حدیث سے اب نظر نہیں آتی ملا جی؟ یہ حضور نے نہیں فرمایا؟ کون سی کتاب ہے جو شرح حدیث کی ہے اس کے اندر یہ بات نہیں لکھی؟ بتا، کیا حضور نے نہیں فرمایا؟ جب ایک صحابی عرض کی یا رسول اللہ میرے اونٹ جو ہے نا ان کو جرب کی بیماری یعنی بالچر بیماری لگ گئی ہے، ایک اونٹ سے دوسروں کو، حضور نے فرمایا یہ بتا پہلے کو کس سے لگی؟ ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موضوع پر پوری ایک کتاب لکھی ہے، ایک کتاب نہیں ہے، اس موضوع پر آپ کی کافی ساری کتابیں ہیں، اس کو میں 3 رسالے ہیں، ہاں یہ ہے الحق المجتلا فی حکم المبتلا، یہ رسالہ ہے آپ کا پورا فتاوی رضویہ شریف کے اندر، کہ اگر کوئی مصیبت اور بیماری میں تکلیف میں کوڑ وغیرہ کسی طرح کی کوئی بیماری ہے اس کے اندر مبتلا ہے تو اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے، اور ایک بیماری دوسرے کوڑ پر لگتی ہے نہیں لگتی، یہ سارا امام اہل سنت نے اس میں کھول کے بیان کر دیا، اور وہ تمام حدیثیں آپ نے جمع فرما دی جن کے اندر یہ سب کچھ بتا دیا گیا۔ خلاصہ کیا ہے آپ کے رسالے کا؟ کہ کوئی بیماری کسی کوڑ کر نہیں لگتی، اللہ کا امر ہے بس۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر روکا گیا کہ فلاں کوڑ وارے سے دور رہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بیماری کے ڈر سے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تمہارا کمزور عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ ادھر سے اتفاق سے امر آ جائے تمہیں بیماری لگانے کا، اور جب تم اس کے ساتھ مل چکے ہوگے تو اس سے تمہارے اندر یہ خرابی خلل پیدا ہو جائے گا کہ وہ دے تو مینوں لگ گئی، اس سے لگی ہے، لہذا اپنا عقیدہ خراب نہ کرو۔ ایک مقصد یہ بتایا، دوسرا مقصد کہ اس کو ملو گے تو نفرت کے ساتھ اس کی دل شکنی ہوگی، اس کو صدمہ پہنچے گا، بیچارہ پریشان ہوگا، ایک تو اس کو ویسے دکھ پہنچا ہوا ہے، تمہاری بے رخی سے اس کو اور زیادہ دکھ پہنچے گا کہ یار میں کس حال میں پہنچ گیا ہوں کہ خدا کی مخلوق رشتہ دار بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو اس مزید دکھ میں وہ مبتلا آگے نہ ہو، اس سے بچانے کے لیے حکم ارشاد ہوا کہ اس کو ہاتھ نہ ملاؤ، یعنی اس سے دور رہنے کا جو کہا گیا، تو اس وجہ سے اسی وجہ سے اگر کسی آدمی کا دل مطمئن ہے تو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پتہ کیا کرتے تھے؟ کوڑ کی بیماری یہ چھوت کی بدترین بیماری ہے، کوڑ جذام جس پر بھی ہوتا ہے، صحابہ کرام اگر کوئی آتا نا کوڑ والا کسی پیالے میں کوئی پیتا کچھ ہے استعمال کرتا کسی برتن میں، تو جہاں سے اس نے ہونٹ لگا کے استعمال کیا ہوتا، ہاتھ لگا کے، صحابہ کرام وہیں پر ہونٹ رکھ کے اس کو استعمال کرتے تھے، اور ہوتا یہ تھا الٹا، اس کو بھی شفا مل جاتی۔ ایمان سے کہتا ہوں یہ یورپ میں جتنا
جراثیم کا واویلا کیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اتنی لعنت زیادہ کر دی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے میں عند ظن عبدی بی، جس طرح بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں ویسا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں. تو کیونکہ یہ لوگ یہی گمان کرتے ہیں وہ اڑ جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اڑ رہا ہے، وہ لگ جائے گی، اللہ کہتا ہے یہ لگ جائے گی. تو اگر بھائی یہ مقصد ہوتا کہ بندوں کو بچانا ہے تو بالکل بند ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی تم پر خدا کا عذاب اور گرفت اور پکڑ جو ہے وہ اسی طرح قائم رہے گی کہ میرے بندے میری بارگاہ میں کوئی بیمار ہے کوئی تندرست ہے، وہ تو رسول اکرم کے ساتھ بھی آتے تھے اسی بارگاہ کے اندر، صحابہ کے ساتھ بھی آتے تھے، پہلے مسلمان آتے تھے، سب آتے تھے. ایک کی بیماری دوسرے کی طرف اڑنا میرے قانون میں ہی نہیں ہے، اور پھر اگر آتے تھے تو الٹا ان کو شفا ملتی ہے. ادھر دیکھو مسلمان، ادھر دیکھ، اگر کعبہ شفا دیتا ہے تو مومن کا جھوٹا بھی نبی نے شفا قرار دے دیا. مومن شفا، اگر کعبے سے شفا ملتی ہے تو اگر کسی مسلمان کے ساتھ اکٹھے ہو کر کعبے کے ساتھ آ گیا تو کعبے نے بھی شفا دی، مومن نے بھی شفا دی. شفا تو بڑھنی چاہیے تھی، تم نے الٹا بند کر دیا. کیا ظلم کر رکھا تم نے، وہ تو کیا ظلم کیا تم نے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مدینہ کے اندر مدینہ شریف اوپر تم نے لائبریری بنا رکھی ہے، مکہ میں لائبریری ہے، اور تمہیں سمجھ ایک کتاب نہیں آتی. تمہاری ایسی الٹی کھوپڑی ہے، وہی کچھ سمجھتے ہو جو یہودی سمجھاتے ہیں. اور میں ایمان سے کہتا ہوں آج کل کی دنیا جہاں تک پہنچ گئی ہے، یہودی کے اتنا متقد ہو گئے اگر وہ کہہ دے کہ بھائی دنیا میں ترقی اور مصیبتوں سے بچنا، دو کام اگر کرنا چاہتے ہو تو خدا کا نام لینا بند کرو، مسجد گرا دو، قرآن جلا دو. ایمان سے کہتا ہوں شاید ہی کو بچے گا. یہ جدید اور ماڈرن ذہن کے تمام لوگ فوراً اسی پر عمل کر دیں گے، کہیں گے یار بات ٹھیک ہے، یورپ کہہ رہا ہے ضروری ہے، اگر نہیں کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ وہ ملعون جب بن سکتا ہے. اللہ مارا توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائی ان کا حرمین شریفین بند کرنا. ہاں ہاں، وہ حجر اسود کی بھی بات کر رہا، حجر اسود کی بات کر رہا تھا. یہ حجر اسود شریف جو ہے، گناہ گار آتے ہیں اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو گناہ چوس لیتا ہے، ایسے گناہ کیا کرتا ہے وہ، حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گیا. حدیث میں آیا یہ اترا تھا تو دودھ کی طرح سفید تھا. یہ گناہوں کو کھینچنے کی وجہ سے سیاہ ہو رہا ہے. گناہوں کو چوسنے کی وجہ سے وہ سیاہ ہو رہا ہے. اب خدا رسول نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ تاکہ تمہاری پلیتی تمہارے گناہ ادھر نہ آ جائیں. خدا رسول کا تو الٹا حکم ہے، اس کو چومو. بولو بولو بولو، اس کو چومو. اور میرے خیال میں کہیں قرآن و حدیث میں یہ نہیں آیا کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے بیمار بالکل قریب نہ آئے، ورنہ جراثیم پڑ جائیں گے. اللہ لعنات ہے ایسے نظریات پر. شرم نہیں آتی؟ بتاؤ، ہر بیمار ہو کوئی ہو، عورت ہو مرد ہو، سب چومتے ہیں اس کو کہ نہیں؟ ایک تو بات یہ ہوئی، اگر یہ نظریہ کہ ان کو بچانا ہے تو پھر تو حجر اسود کو ہاتھ لگانا جرم ہوتا. کیوں؟ کہ گناہوں کو چوس رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے سب اس کو چومتے ہیں، سب چومتے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا
کہ یہ کہنا کہ یہ جراثیم لگ جائیں گے اس چیز کو تو دوسرے کی طرف چلے جائیں گے، یہ لعنت آج کی یہودیت کی ہے۔ اسلام کہتا ہے سب مل کر چومو، جہاں پہ ہاتھ رکھا بیمار نے حجر اسود کو چوما وہیں تو بوسا دے، یہ تیرے گناہ چوس لے گا، مریض کے گناہ بھی چوس لے گا، اس کی بیماری بھی چوس لے گا۔ افسوس ہے، ایمان سے بتاؤ کہاں ایمان ڈھونڈنے جائے کوئی ہے؟ بولو بولو تو صحیح۔ اسی وجہ سے ہمارے اقبال فرما گئے پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اور مکے مدینے کا یہ حال ہے۔ جب مکے مدینے سے ایسا کفر و گمراہی تقسیم ہو رہا ہے، یا ملا ایمان کہاں رہے گا؟ کسی کو کہتے ہیں جو کفر کا ببر پوجا مانو مسلمان نہیں ہو، ایسا غلیظ عقیدہ۔ پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام۔ اقبال فرماتے ہیں کہاں پختہ عقیدہ ملے، یہ زمانہ ملعون ایسا ہے، اس کی ہوا ہی ایسی ہے کہ ہر عقیدہ، ہر بات، ہر شے کچی رہ جاتی ہے، ہر شے کچی رہ جاتی ہے، تو عقیدہ بھی کچا۔ معلوم ہوا وائرس کے شر اور فتنے سے یورپ کا مقصود ان دو مقدس مقامات کو ویران کرنا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور سعودیہ حکومت کون بن گئی؟ اس کی مددگار، اس کی اعلی کار۔ سمجھ آئی میری بات کہ نہیں دوستو؟ اچھا بات، اگلی بات سمجھیے گا، اگلی بات سمجھیں گے آپ۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آرڈر جاری ہوا اجتماعات ہر طرح کے بند، لوگ جمع نہیں ہونے چاہیے، گیدرنگ جس کو کہتے ہیں، گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، سکول بند، کوٹ بند، فیکٹریاں بند، فیکٹریاں بند ہاں، کیونکہ اس کا تعلق ڈیڈ کے ساتھ۔ ہاں، یہ قوم کھاتے ہوئے اگر وائرس کے ساتھ مر جائے تو خیر ہے، کیوں کھاتے پیتے مر گئے تو اور کیا چاہیے۔ پکا جلسے بند، سکول یہ وہ کالج وغیرہ تو وہ تو چلو خدا نے بند کر دیے، بند ہونے چاہیے تھے، چلو بعد از وقت صحیح، جس طرح بھی ہو گیا ہو گیا، لیکن بات یہ ہے میرے مسلمانوں یاد، یہ مدرسے بند، جلسے دینی بند۔ اب میں بلا تخصیص کلام کروں گا ذرا، کیونکہ فی الجملہ صرف مسئلہ بتانا مقصود ہے، ورنہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیش بہا ایسے مدارس ہیں جن کو پہلے ہی بند ہونا چاہیے تھا، پہلے ہی بند ہونا چاہیے، لیکن میں دینی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی مدرسے بند اور جلسے بند، جمعے کے اجتماعات بند، گھر میں پڑھو، جماعت جاری ہے وہ بھی بند ہے، علیحدہ علیحدہ کو پڑھے، ہاں فاصلہ رکھ کے۔ اب پتہ نہیں خدا جانے کتنے فاصلے پر وہ وائرس اڑ کر لگتا ہے اور کتنے فاصلے پر نہیں لگتا، یہ میرے خیال میں ابھی تحقیق ہو رہی ہے، کہ بتایا ہے کوئی حد بندی ہے 2 فٹ 4 فٹ 5 فٹ کتنا دور ہے، اچھا مقدار
3-4 فٹ یعنی دور کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. پہلے تو یہاں پر تبصرہ کرتے ہوئے پھر کہنا پڑے گا کہ تمام سفر بند ہونے چاہیے کہ جب مسجد میں 3 فٹ دور بیٹھ کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے تو گاڑی میں تو سیٹ کے ساتھ سیٹ ہوتی ہے. وہ وہاں پر تو پھنس گیا. تو سفر سارا بند کرنا فوری ضروری ہے. لیکن وہ پتہ نہیں کیوں بند نہیں ہوا کہ مجاہدین ہے. وہ مجاہدین ہے مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم جہاد پر ہیں کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے مرنا ہے تو مرنے دو. کاش کہ اسی طرح کہ مجاہدین سب کو قرار دے دیا جاتا. ایسا مجاہد تو ہم بھی بننے کے لیے بیٹھے ہیں. خیر اب بات میں کرنا چاہتا ہوں یہ بھی اسی طرح کی بات ہے جس طرح مکے مدینے کے متعلق میں نے کی ہے. مدرسے بند ہو گئے فلان. سوال یہ ہے کہ یار پہلے کافر لوگ تھے نا یورپ نے جو ملعونین تیار کی ہیں نا ان کی عقیدے ایمان سے کہتا ہوں پرانے زمانے کے کافروں سے بھی بدتر ہیں. قرآن مجید فرقان حمید بتا رہا ہے کہ پہلے کافر لوگ جب ان پر ہم عذاب بھیجتے تھے نا تو عذاب کے وقت وہ اللہ کی طرف بھاگتے تھے اور اللہ کے بندوں کی طرف بھاگتے تھے. میں سب سے پہلے فرعون کے زمانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہوں. سورہ اعراف آیت نمبر 32 سے شروع ہو رہی. اللہ فرماتے ہیں جل شانہ اللہ فرماتا ہے جل شانہ وقالوا مهما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. قوم فرعون کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے جو بھی تم ہمارے پاس عذاب لاؤ گے نا ہمیں جادو کر اپنا معجزہ دکھاؤ گے جس کو تم معجزہ جو بھی تم آیت اور معجزہ دکھاؤ گے تاکہ ہمیں جادو کرو تم اور ہم تمہارے گرویدہ بن جائیں. یہ ہم نہیں ماننے والے. اللہ فرماتا ہے فارسلنا علیہم الطوفان ہم نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا. والجراد مکڑی کا عذاب بھیجا. والقمل یہ مکڑی اس ملک میں بھی آئی ہے. ہاں جی اب وہی دور آ رہا ہے جو حدیث شریف میں آیا تھا نا کہ عذاب آئیں گے ایسے جیسے تسبیح کے مڑکے ٹوٹ جاتے ہیں. ٹوٹے ہوئے مڑکے گرتے ہیں یکے بعد ایک. والجراد والقمل جمون. ویسے والقمل سنڈیوں کا یہ میں نے فصلوں پر سنڈیاں. والضفادع مینڈکوں کا. والدم خون کا. آیات مفصلات تفصیلی اللہ کے آیات اور آیات. فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا وکانوا قوم مجرمین. اللہ فرماتا ہے ولما واقع علیہم الرجز جب عذاب ان پر ٹوٹ پڑا یعنی ان میں سے کوئی تو کیا کرتے تھے وہ کیا کیا انہوں نے قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. اپنے رب کو اے موسیٰ پکار. عذاب آتا تھا قوم فرعون پر تو بھاگ کے آتے تھے حضرت موسیٰ کے بارگاہ میں کہتے تھے موسیٰ تیرے پروردگار نے تیرے ساتھ عہد کیا ہے تیرا اس کے ساتھ عہد ہے ہمیں پتہ ہے وہ تیرا خاص ہے
ایسا کر اسی رب کو پکار یا عذاب تو ٹل جائے. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل. اگر تو ہم سے عذاب ٹال دے گا، یہ قرآن ہے. لئن کشفت، یہ نہیں کہا لئن کشف اللہ، اگر اللہ ٹال دے گا. اگر موسیٰ تو ٹال دے گا، ہمیں پتہ ہے تیرے ساتھ اس کی بات ہے، تیری بات ہے اس کے ساتھ. اگر تو عذاب ٹال دے گا تو لنؤمنن لک، تیری تصدیق کریں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور جن بنی اسرائیل کو ہم نے غلام بنایا ہوا ہے تو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، لے جانا. موسیٰ تو اگر ٹال دے گا. یہاں پر دو باتیں میں نے کرنی ہیں. ایک تو یہ جو لوگ عام جاہل ملا جاہل ہیں، جاہل ملا کا فساد بڑا ہوتا ہے. لوگوں کو فتوی دیتا ہے نبی ولی کاشف البلاء والوباء، دافع البلاء کیوں کہتے ہو؟ یہ کہہ رہا ہے اللہ، یہ اللہ فرما رہا ہے. قوم فرعون نے کہا لئن کشفت عنا الرجز، امور تکوینی ہیں، یہ تکوینی باتیں ہیں. وہ عذاب آ گیا اس کو. یہ کون تھے ٹالنے والے؟ یہ صرف دعا مانگنے والے تھے نا اللہ کی بارگاہ میں. ایسے ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں اگر تو ٹالے گا. اب اللہ فرماتا ہے، توجہ، وہ کہہ رہے ہیں اگر تو ٹالے گا تو تیری بات مان لیں گے ہم، تجھے رسول مانیں گے سچا. اللہ فرماتا ہے فلما کشفنا عنہم الرجز، انہوں نے کہا اگر تو ٹالے. اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ پہلے یہ کہتا موسیٰ علیہ السلام سے، ان کو کہو پہلے تمیز تو کرو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے کہہ رہے ہو میں ٹالوں گا، وہ ٹالنے والا کہ میں ٹالوں گا؟ تم تو اور میرے لیے عذاب بن، مجھے بھی پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہو. وہ تم اللہ کی بارگاہ میں صحیح لفظ بولو، شرک کے لفظ بول رہے ہیں میرے لیے. میں کون ہوتا ہوں ڈالنے والا؟ ایسے لفظ بول رہے ہو تم، اللہ کا عذاب اور پکا ہو جائے گا تمہارے اوپر. مصیبت ہے. حق تمہارا بنتا ہے تم یہ کہو اگر اللہ ٹالے گا. نہیں، اللہ فرما رہا ہے انہوں نے کہا اگر تو ٹالے گا، اور اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ان سے عذاب ٹال دیا. کہتے ہیں تو ٹالے گا، آگے فرماتا ہے جب ہم نے ٹال دیا. معلوم ہوا اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے، ان کا ٹالنا میرا ہی تو ٹالنا ہے. یہی بات اعلیٰ حضرت نے کی، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں. معلوم ہوا دافع یہ جو ہے نا ہمارا درود تاج دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، یہ جو آتا ہے نا دافع البلاء والقحط والمرض والألم، بالکل قرآن کے مطابق. اگر کسی ملا نے اعتراض کیا ہے تو اپنے پڑھانے والے کو ملامت کرے. اس کو سمجھ نہیں. ایسے مسئلے چھوڑ دینا یہ خارجیوں کا کام ہے. دین کو قرآن کو سمجھنا. ایمان سے کہتا ہوں، اب یہ آیت کریمہ اسی وقت اسی مسئلے کے مطالعے میں میں نے سامنے کھولی اور ذہن ادھر چلا گیا تو میں نے کہا ہاں یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ہے؟ لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو ہم سے عذاب ڈالے گا. یہ ایک بات ہو گئی.
عقیدے کی بات کی تنبیہ کر دی، جملہ معترضہ سمجھنا ہے اس کو، لیکن اب پھر مناسبت اسی اپنے مسئلے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فلما کشفنا عنہم الرجس الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون۔ اب بات کو سمجھنا، قوم فرعون جیسے کفار عذاب آتا ہے تو بارگاہ موسیٰ میں آتے ہیں، بولو ایک نہیں آتا تھا، ایک نہیں آتا تھا، بات تو سمجھو، سارے آتے تھے۔ کوئی افسوس ہے جب مصیبت آئے، عذاب آئے اور تم وائرس کہتے ہو، وائرس لعنتی لفظ ہے، اللہ کا لفظ عذاب کا ہے، لعنت ہے ان کے لفظوں پر، ان لفظوں پر بھی لعنت ہے، یہ ملعون لفظ ہے، مسلمانوں کو غافل اور یہودی کا پٹھو بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کا لفظ، حدیث کا لفظ عذاب ہے۔ رجز ہے، اس کے مترادف الفاظ ہیں، یہ وائرس ہے، وائرس ہے، وائرس ہے۔ اب وہ آتے ہیں ونس ورنہ مختلف قسم کا عذاب آتا ہے، بھاگ کر آتے ہیں، جمع ہو کر آتے ہیں، جات بن کر آتے ہیں، حیرت میں مبتلا۔ توجہ ذرا، خون کا عذاب ہے، جس چیز کو اٹھاتے ہیں خون، جوؤں کا کہا جائے تو جوؤں جسم پر ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ دیکھو مینڈکوں کا عذاب، مکڑیوں کا عذاب ہے۔ حضرت یہ نہیں کہتے وہ پرا دفے مرو کدھر مینو نہ لا دیا جائے، پرا ہو جاؤ۔ لاکھ لعنت، ایسے خبیث نظریے یا ہے۔ اچھا وہ جمع ہو کر آتے ہیں، حضرت یہ نہیں کہتے وہ بے وقوف اکٹھے ہو کر نہیں آنا۔ وہ یار حق تو یہ بنتا تھا کہ یہ بدھو نامراد الٹا یہ کہتے کہ یار مدرسے جاری رکھو، مولوی بھی یہ کہتے مدرسے جاری رکھو، کیوں کہ مدرسوں میں ذکر ہوتا ہے اللہ کا، عبادت ہوگی، ذکر ہوگا، یاد ہوگی، دین کا کام ہوگا، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم بھی آئیں گے، ہم طلباء کو کھلائیں گے، ہم طلباء پر صدقات خیرات کریں گے۔ ارے بھائی یہ طلباء درویش لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ہاں جی یہ معافی مانگیں گے ہمارے لیے تو ہمارا عذاب ٹل جائے گا۔ ایمان سے بتانا، حق تو بنتا تھا کہ عبادت خانے اور یہ دینی مرکز جو ہے جہاں پر اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کا سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر تو سارے آتے، ان کو جاری رکھنا چاہیے تھا، الٹا ان کو بند کر دیا۔ ہم بتائیں تو صحیح، اس کا مطلب ہے سب کا پروگرام دنیا کا یہی ہے، یہ علیحدہ اکیلے اکیلے ہو کر چیخ چلا کر مرتے رہے اور کوئی ان کی جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں صدا ہی نہ جائے، آواز ہی نہ اٹھے، تاکہ ذلیل خاک ہو کر مرتے رہیں۔ تو یار مولویوں نے بھی لبیک کہا، مدرسے اتنے دنوں کے لیے بند ہو گئے۔ امام اہل سنت کی بات سناتا ہوں، کبھی مولویوں نے کاش پڑھی ہوتی امام اہل سنت کی باتیں، یہ پڑھتے نہیں جی، اور اگر پڑھتے ہیں تو صرف وہی باتیں پڑھتے ہیں۔ جعل القرآن عظیم، اللہ فرماتا ہے انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا، یہ ٹکڑے اعلیٰ حضرت سے وہی ٹکڑے والی بات نکالتے ہیں بس۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ شریف ہے، اس کا نام ہے راد القحط والوباء بدعوت الجیران و مواساة الفقراء۔ جس طرح ترجمہ انہوں نے کیا ہے چھاپنے والوں نے، پڑوسیوں کی دعوت اور فقیروں کی غمخاری کے ذریعے قحط اور وبا کو لوٹا دینے والا رسالہ، یہ کتاب ہے۔ سوال کیا گیا آپ سے اعلیٰ حضرت سے، کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ہمارے دیار میں اس طرح کا رواج ہے کہ کوئی بلاد میں حیضہ
ملک میں یعنی علاقے میں حیضہ چیچک قحط سالی وغیرہ آ جائے تو دفع بلا کے واسطے جمی محلہ والے مل کر فی سبیل اللہ اپنی اپنی حسب استطاعت چاول گیہوں پیسہ وغیرہ اٹھا کر کھانا پکاتے ہیں اور مولوی اور ملاؤں کو بھی دعوت کر کے ان لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں اور جمی محلہ دار بھی کھاتے ہیں. آیا اس صورت میں محلہ دار کو طعام مطبوخ کا کھانا جائز ہوگا یا نہ؟ اعلیٰ حضرت نے جواب لکھا پھر آپ کی جس طرح سنت عادت شریف ہے سمندر بہا دیتے ہیں. جو چیز خلاصہ کے طور پر اعلیٰ حضرت نے یہاں آخر میں لکھی ہے نا وہ میں آپ کے سنانا چاہتا ہوں. آپ نے پہلے 60 حدیثیں پیش کی. کتنی حدیثیں؟ 60 حدیثیں پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ جو مسلمان اس عمل میں نیک نیت پاک مال سے شریک ہوں گے انہیں کرم الہی و انعام حضرت رسالت پناہی تعالی ربہ و تکرم و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 25 فائدے ملنے کی امید ہے. اب 25 فائدے کیا ہیں؟ 60 حدیثوں سے فائدے 25 نکال کر اعلیٰ حضرت پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس طرح اکٹھے ہو کر جب یہ کھانا پکا کر مسکین الٹا دعوت بلا کر سب کو کھلائیں گے، مولویوں کو کھلائیں گے، طلباء کو کھلائیں گے، سب جمع ہو کر ایسا عبادت کریں گے تو فرمایا 25 فائدے ہوں گے. کیا؟ ایک تو بے اذن ہی تعالی اللہ کے امر سے بری موت سے بچیں گے. اس کا مطلب ہے جو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں اور مدرسوں سے چھٹی کرانا چاہتے ہیں وہ ہر ایک کو بری موت مارنا چاہتے ہیں. کعبے کو بھی بند کر کے، حضور کے گھر کو بھی بند کر کے، یعنی مقصد کیا کہ اللہ کو راضی کرنے والی جتنی جگہ ہیں ان کو بند کر کے، اللہ کو راضی کرنے والی جتنی جگہ ہیں ان کو بند کر کے یہ ہر کسی کو بری موت مارنا چاہتے ہیں. دوسرا عمریں زیادہ ہوں گی. فرمایا ایسا کرو گے تو عمریں زیادہ ہوں گی، زندگیاں بڑھ جائیں گی. تیسرا فرمایا ان کی گنتی بڑھے گی، تعداد بڑھ جائے گی الٹا. چوتھا فرمایا رزق کی وسعت، مال کی کثرت ہوگی. تیسرا پانچواں خیر و برکت پائیں گے. چھٹی آفتیں بلائیں دور ہو جائیں گی. 7 ان کے شہر آباد ہوں گے. 8 شکستہ حالی دور ہوگی. 9 خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا. خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا. دل کا اطمینان مل جائے گا، خوف فتنہ جان دیا رہیں گی. مدد الہی شامل حال ہوگی. رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی. رضا الہی کے کام کریں گے. غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا. ان کے گناہ بخشے جائیں گے. خدمت اہل دین میں صدقہ سے بڑھ کر ثواب پائیں گے. مدرسے آزاد، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر لیں گے. ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے. آپس میں محبتیں بڑھیں گی. جو ہر خیر خوبی کی متبع ہیں. تھوڑے صرف میں بہت کا پیٹ بھرے گا کہ تنہا کھاتے تو دونا اٹھتا. اللہ عز و جل کے حضور درجے بلند ہوں گے. مولا تبارک و تعالی ملائکہ سے ان کے ساتھ مباحات فخر فرمائے گا. روز قیامت دوزخ سے امان رہیں گے. ہاں جی، آخرت میں احسان الہی سے بہرہ مند ہوں گے. خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے. خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو حضور پر نور سید عالم سرور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فعل اقدس کے تصدق میں سب سے پہلے داخل جنت ہوگا. ان سے بتانا اعلی حضرت فرماتے ہیں اس وقت کے لوگ بھی یہ چیچک اور اس طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وبائیں، تو اس وقت کے مسلمان مدرسے بند کرنے کی بجائے کہتے ہیں چلو یار مدرسے چلیے، اتنے چل کے روٹی شوٹی کھواواں گے، طالب علموں کی خدمت کریں گے. یا ہر کوئی اپنے گھر دعوت فرماندا ہے، طلباء کو ساتھ بلا دیتا ہے، دوسروں کو بلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے. ہاں جی، تو وہ کہتا ہے یار سے. اب انہوں نے سوال کیا کہ جی ایسا کرنا صحیح ہے؟ مسلمان پہلے کرتے
ایسا کرنا صحیح ہے؟ اعلیٰ حضرت 25 فائدے 60 حدیثوں سے نکال کر ان کو سنا رہے ہیں، اور ہم ایک حدیث بھی سنانے کے قابل نہیں ہیں، مدرسے ہی بند کر دی۔ سبحان اللہ، کیا علماء رہ گئے ہیں، کیا مبارک لوگ ہیں، کیا علم ٹھاٹھے مار رہا ہے، کیا سینے میں ایمان ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بھائی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غرض کہ ایسا عجیب، ہاں یہاں پر یہ بھی کہنا میں ضرور پسند کروں گا کہ اللہ اکبر کبیر، کہ میں حکومت سے بھی پوچھتا ہوں اور دوسرے لوگوں سے بھی، بتاؤ تو صحیح تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ وائرس، اس طرح کی وبائیں، اس طرح کے جو عذاب آتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے تمہارے نزدیک؟ بتاؤ عقیدہ تمہارا سبب کیا سبب ہے؟ آخر عقیدہ تو کچھ رکھتے ہو گے نا۔ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ نہیں، یہ کوئی اور چیز ہے، سبب کوئی اور چیز ہے، گناہ نہیں، جس طرح کے نیچریوں کا نظریہ ہے اور نظریہ تھا کہ یہ صرف طبیعت کا مسئلہ ہے، اسباب اور مسببات کا ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کے جب وہ سلسلہ بدلنے رکھتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، جب قائم رہتا ہے تو حالات اسی طرح رہتے ہیں، بس یہی بات ہے۔ تو اس کو کسی سبب طبیعت ہے اس کے تحت تم مانتے ہو تو پھر تو تمہارے ساتھ بات ہی نہیں، کیونکہ ہمیں قرآن مجید نے بخار ہے نا، بخار چھوٹی سی تکلیف ہے تو قرآن نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ یہ مصیبت جو بھی تم پر آتی ہے وہ اللہ کے امر سے آتی ہے۔ ایسے ما اسباب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے امر سے، اور نفس کی سامرتھ۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ یہ تمام مصیبتیں یہ قانون کی وجہ سے ہیں جو تم ایک مزعومہ سائنسدانوں کا نظریہ رکھتے ہو، سائنسدانوں نے جو شیطانی نظریہ دیا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہوتا ہی رہتا ہے، دنیا کے نظام میں یہ ایسا ہے، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے گرفت پکڑ فلان کرتوتوں کی سزا، یہ کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ بات ہی نہیں ہے، اور اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر ہمیں تمہارا یہ عمل، یہ اقدام بہت ہی پریشان کر رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا سبق دینے والی جگہ ہیں، عذابوں کو ٹالنے والے اعمال بتانے کی جگہ ہیں، ان کو کیوں بند کر رہا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کدھر جائیں؟
اگلی بات کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ سب کچھ قرآن حدیث نے نبیوں رسولوں نے جس طرح بتایا ہم اسی طرح نظریہ رکھتے ہیں، تو بتاؤ پھر گناہوں کو روکنے کی بجائے نیکیوں کو کیوں روکتے ہو؟ فرض تو بنتا تھا گناہوں کو روکتے، تم نے 8 مارچ کیوں ہونے دیا؟ یہ میں مثال دے رہا ہوں اس وجہ سے کہ اب لوگ اس سطح تک پہنچ گئے ہیں کہ ان میں سے بعض کی نظر میں اگر کوئی گناہ رہ گیا ہے تو وہ وہی ہے کہ جب بالکل ننگی ہو کر سامنے آ جائے اور اس طرح کے ساتھ مطالبے کرے میرا جسم میری مرضی، تو اس وقت بعض لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ میں اس وجہ سے اس کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ یہاں تو سوائے گناہوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں، یہاں پر تو گناہوں کے سوا شروع سے کچھ نہیں ہے جی۔ لیکن کیونکہ لوگوں کے اتنا تعلیم نے نظریات بدل دیے کہ کفر اسلام بن گیا، اسلام کفر بن گیا، بدعت سنت ہو گئی، سنت بدعت ہو گئی، حرام حلال بن گیا، حلال حرام بن گیا، جائز ناجائز ہو گیا، ناجائز جائز ہو گیا۔ ہاں جی، اب تو جس کو اسلام نیکی کہتا ہے یہ اس کو برائی کہتے ہیں۔ لیکن میں مثال دینے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے اب کچھ نہ کچھ ان کے ذہن کے اندر جو برائی کا تصور ہے اور جو انہوں نے کہا شور ڈالا کچھ لوگوں نے تھوڑوں نے کہ یار یہ برائی کر رہے ہیں، یار یہ برائی کر رہے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں صرف اسی کام کی ان لوگوں کے آگے، بتاؤ تو صحیح ان کو تو نہیں روکا، اور کبھی تم نے برائی کے روکنے کی بات ہی نہیں کی، بلکہ اس کو کہتے ہو یہ انتہا پسندی یا جرم ہے، ملا فسادی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا تمہارا یہ رویہ بتا رہا ہے کہ برائی کو چھٹی دینا، کفر اور یہودیت پلیتی کے ہر کام کی اجازت دینا، اور دین اور غیرت کی یا انسانیت کی بات کی پابندی، یہ تمہارا رویہ اور عمل بتا رہا ہے کہ تمہارا یہ نظریہ نہیں ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ گناہوں سے اعمال پہ یہ سزائیں آتی ہیں، تمہارا نظریہ وہی سینسی ہے۔ تو کم از کم مہربانی کر کے خود تو جو مرضی کسی کھڈے میں گرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن اتنا مہربانی تو کرو، ہمیں تو اپنے ساتھ برباد نہ کرو۔ یہ ہاتھ جوڑ کر ہم کہتے ہیں تم بدماش ہو، تم بہت بڑے ظالم ہو، تمہارے پاس اسلحہ ہے، زور ہے، ایٹم بم ہے، پوری دنیا کی فوجیں ایک ہیں جی، لیکن مہربانی کر کے ہم سے جو مسلمان کم از کم مسلمان رہنا چاہتا ہے اس سے ہاتھ تو اٹھا لو۔ فرعون تو نہ بنو، ابو جہل والے کام تو نہ کرو، زبردستی کافر کرنے کی تو نہ سوچو۔ ہمارا تو وہی عقیدہ ہے جو قرآن کا ہے، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں جس کو قرآن و حدیث شریعت گناہ قرار دیتی ہے، اور ہم گناہوں کو سبب سمجھتے ہیں تمام عذابوں کا۔ تم جو مرضی کرتے ہو، جو مرضی تمہارا عقیدہ نظریہ رکھتے ہو رکھو، لیکن کم از کم ہم سے ہاتھ اٹھا لو جی، ہم سے ہاتھ اٹھا لو۔ اگلے دن یہ عورت اسلام آباد میں ننگی ہو کر سڑک پہ آ گئی اور اس نے پولیس والوں کی پٹائی کر دی، ایک کپڑا دینے کے لیے آیا پولیس والا، وہ سارے ٹرکی تھے دینے والے، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ سارے ایک ہی، وہ بھی سمجھتی تھی کہ سب میرے ساتھ کے ہی ہیں، روزانہ ان کے بھی ادھر ہی جاتے ہیں جدھر سے ہم فارغ ہو کر آئے ہیں، یہ بھی ادھر ہی جاتے ہیں جہاں سے ہم فارغ التحصیل ہو کر آئے ہیں جی، وہ سب۔ اب پولیس والا گیا کپڑے دینے کے لیے، اس نے بوتھا باندھ دیا، پولیس والے کا بوتھا باندھ دیا، بڈھی بوتھا باندھ رہی ہے، مولوی سچی کہہ دے تو، عوام کا بندہ بھی سچی کہہ دے تو اندر ہو جاتا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ بڈھی ایک کنجری، ایک کمانے، کنجری کہنا بھی اس کی کنجری کی توہین ہے، اس کے لیے جتنے برے الفاظ، ایسے لوگوں کے لیے جتنا یہ ترقی پسند لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ایسے الفاظ بولنا یہ الفاظ کی توہین ہے، ان کی نہیں ہوتی۔ یہ تو کوئی الفاظ کی فریاد نہیں سنتا، اگر کوئی الفاظ کی فریاد سنے تو ایمان سے کہتا ہوں
ہوئے 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 وہ اتنا چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. تو میرے بھائی وہ دوسرے قریب میں گئے تو اس نے وہ جو موٹر وے والے سڑکوں پہ ایسے رکھتے ہیں توتی سی، کیا کہتے ہیں اس کو، کون، وہ کون اٹھائی اور ان کو مار دی، کون اٹھائی دوسروں کو مار دی، کون اٹھائی گاڑی والے کو مار دی، شیشے پہ مار دی، ایک سہن چھوٹا ہوا تھا. ایسے لوگوں کا تحفظ کرنا اور ان کی طرف کسی کی انگلی نہ اٹھنے دینا. میں سمجھتا ہوں تمہارے تمام اسلحے اور تمام طاقتیں جو ہیں، تمام ایٹم جو ہے وہ تمام سب ایسے لوگوں کے لیے ہم جانتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھو یہ تمام تم وائرس کو ختم کرنے کی جو ہے نہیں سوچ رہے. یہ تمام ایسے وائرس، تم وائرس کہو، ہم کہتے ہیں اللہ کے عذاب. یہ عذابوں کو دعوت کر رہے ہو اور بلا رہے ہو. یہ تمہارے تمام طریقے اللہ کے مختلف عذابوں کو بلانے کے ہیں. اب یہ حربے اختیار کر کے جو دین کا کام ہو رہا ہے اس کو روکنے کی جو تم سازش کر رہے ہو وہ ہم سمجھ رہے ہیں. جی یہ عذاب کو، یہ وائرس سے بچانے کو جو ہے نا، یہ کوئی تدبیر نہیں ہے، یہ کوئی تدبیر نہیں ہے، یہ حربہ ہے، ایک چال بازی ہے کہ جہاں پر خدا کے عذاب سے بچنے کا کوئی کام ہو رہا ہے وہ بھی بند کرو. یہ میں ضروری سمجھتا تھا. چند باتیں جو آپ تک پہنچا گئی ہیں محض اس وجہ سے اللہ پاک نے سمجھ دی تو دنیا کے کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے فتنے اور شر کو کوئی سمجھنے والا نہیں. الحمدللہ جو کام ناچیز نے آج کر دیا ہے یہ دنیا کو سمجھ آ جائے گی کہ عقل اسی کو کہتے ہیں اور دین کی سمجھ اسی کو کہتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہ